बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, मैं अपनी गुज़श्ता 15-20 वीडियोज़ में तसलसल के साथ आपकी खिदमत में ये बात पेश करता रहा हूं कि वीर सावरकर ने 1923 में कैसे हिंदुत्व का नज़रिया पेश किया, कैसे ख़ुद अपनी ज़हनी इख्तिरा से एक हिंदुस्तानी शहरियत की तारीफ़ मुतय्यन की और इस तारीफ़ में बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी एक प्लानिंग के साथ मुसलमानों को हिंदुस्तानी शहरियत के ज़ुमरे से ख़ारिज किया। इसके बाद 1925 में ज़ाहिर आरएसएस का क़याम होता है। आरएसएस की किताब मुक़द्दस की भी आरएसएस की किताब मुक़द्दस जिसे वो ख़ुद बाइबल कहते हैं, किताब मुक़द्दस उनके बकौल और बाइबल भी उन्होंने ही नाम रखा है। उसमें भी हिंदुओं की तमाम तर नाकामियों का ज़िम्मेदार, बल्कि हिंदुओं के ज़वाल का ज़िम्मेदार मुसलमानों को करार दिया गया। उनकी किताब मुक़द्दस में यानी बाइबल में ये लिखा है कि हिंदुओं के मनहूस दिन, ज़वाल के दिन उस वक़्त से शुरू हुए हैं जब पहले मुसलमान ने हिंदुस्तान की ज़मीन पे कदम रखा है। और नाज़रीन, मैं अपनी वीडियोज़ में बड़ी तवालत के साथ और तफसील के साथ आप लोगों की खिदमत में ये भी पेश कर चुका हूँ कि बीजेपी एक सियासी विंग है आरएसएस का, एक पॉलिटिकल विंग है आरएसएस का। और मैंने उनकी किताबों के हवाले से ही ये बात साबित की थी कि कैसे बीजेपी के जो रहनुमा हैं वो तमाम के तमाम जितने भी जो सरबराह हैं बीजेपी के, जो प्रेसिडेंट के ओहदे पे फाइज हैं या बड़े ओहदों पे फाइज है बीजेपी में, वो आरएसएस के मेंबर भी हैं। चुनांचे यही नरेंद्र मोदी 1970 में बीजेपी के बाकायदा फॉर्मली रुकन बनते हैं और उसके बाद ये नरेंद्र मोदी 1987 में बीजेपी में आते हैं। गोया पहले 17 साल बीजेपी आरएसएस में किसी सियासी रहनुमा की एक जहन साजी की जाती है, तरबियत की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद आरएसएस इन्हीं लोगों को बीजेपी में लॉन्च कर देता है ताकि वो सियासी मैदान में आके, इक़्तिदार में आके जो हिंदुत्व का कंसेप्ट है जो वीर सावरकर ने 1923 में पेश किया था और उसे बाकायदा मंशूर की शक्ल में आरएसएस ने उसको एक मंशूरी शक्ल दी थी। तो नरेंद्र मोदी के हालिया जो इक़दामात हैं वो इन तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं उस पे अमलन मोहर तस्दीक सबत करते हैं। ये बात तो अब साबित शुदा है। वैसे भी उनकी किताबों से ही मैंने आपकी खिदमत में ये तमाम तर चीज़ें पेश की और उस एक वीडियो में उनका दोबारा इयादा मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, CAA यानी कि सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद भारतीय मुसलमान बहुत कर्ब और बहुत तकलीफ़ की हालत में हैं। उनके सामने कोई वाज़े रास्ता नहीं है, कोई वाज़े समत नहीं है, कोई वाज़े डायरेक्शन नहीं है, कोई वाज़े लाया अमल नहीं है, कोई एस्केप वे नहीं है उनके सामने। वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी भी नहीं और मुसलमान होकर पाकिस्तानी भी नहीं, वो इस मुल्क में रहते हुए भी उस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं। पाकिस्तान के दिल में, पाकिस्तानियों के दिल में उनके लिए दुख है, दर्द है, लेकिन ज़ाहिर है जो भी हिकमत अमली है, जो भी फ़ैसला है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों ने ख़ुद करना है। जो भी प्लानिंग है, जो भी स्ट्रेटजी है वो ख़ुद उन्होंने डेवलप करनी है और अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला ख़ुद करना है। नाज़रीन, मैं ये बात भी बता दूं कि पाकिस्तान के बहुत सारे साबिक़ सफारतकार वो जब भारत में तैनात होते हैं और अकेले में जब उनकी प्राइवेट मीटिंग्स होती है, नशिस्त होती है, खाने पीने की महफ़िल होती है, तो जब मुसलमानों के रहनुमा उन पाकिस्तानी सफारतकारों से मिलते हैं तो वो प्राइवेट मीटिंग्स में पाकिस्तान के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं और प्राइवेट मीटिंग्स में ये बताते हैं पाकिस्तानी सफारतकार को कि हम हिंदुस्तान में खुश नहीं हैं, लेकिन अब क्या करें, 25 करोड़ मुसलमान हैं, पाकिस्तान के पास भी इस कदर न वसाइल हैं न रगबा है कि इतने ज़्यादा मुसलमानों को संभाल सके। लेकिन जब यही मुसलमानों के रहनुमा इंडिया में किसी और मकामात में जाते हैं, पब्लिक मकामात में जाते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, तो वो पब्लिकली हिंदुस्तान से ही ज़ाहिर हिंदुस्तान में उन्होंने रहना है और उनके सारे बिजनेसेस हैं और फैमिलीज़ हैं, उनके आबाओ अजदाद वहीं पे रहे हैं, तो वो कैसे
ادھر ہندوستان سے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہندوستان سے وفادار نہیں ہیں، لیکن ہندوستانی خود جب انہوں نے ناطقہ بند کر دیا ہے ہندوتوا کے حامیوں نے اور سیاسی جماعتوں نے، تو پھر ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنے مستقبل، ان کے ذہنی خدشات بھی ہیں، اور اپنے مستقبل کا تعین تو انہوں نے کرنا ہی ہے۔ ناظرین، چند اس کے علاوہ یہ ہندوتوا کے جو حامی ہیں، جو بی جے پی ہے، آپ خود تصور کر لیں کہ انہوں نے کیسے مسلمانوں کے اوپر ترقی کے تمام تر راستے مسدود کر دیے ہیں۔ 2011 میں جو بھارت میں لیٹسٹ جو سینسس ہوا ہے، جو مردم شماری ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہوئی۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کی تعداد 14% ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان بھارت میں 18 کروڑ بنتے ہیں، لیکن غیر جانبدار جو ذرائع ہیں، جو ریلائبل سورسز ہیں، جو بین الاقوامی ایجنسیز ہیں، جو بین الاقوامی ادارے ہیں، ان کے بقول بھارت میں مسلمانوں کی تعداد 25 کروڑ ہے۔ لیکن اگر 18 کروڑ بھی مان لی جائے اور 14% بھی سرکاری اعداد و شمار پہ ہی اعتبار کر لیا جائے، تو بھارتی فوج میں مسلمانوں کی جو شرح ہے، جو پرسنٹیج ہے، وہ صرف 1% ہے، اور سول سرونٹ میں بھارتی مسلمانوں کی جو شمولیت ہے، جو شرح ہے، وہ 3% ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہندوتوا کے حامیوں نے اور بی جے پی نے کس قدر حکمت عملی کے ساتھ مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے بالکل ارریلیونٹ کر دیا ہے اور دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ ان دیگر گروہ حالات میں، ان مشکل نامساعد حالات میں مسلمانوں کی چند تنظیمیں ہیں، سیاسی اور مذہبی تنظیمیں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں، اپنے حکمت عملی میں، اپنے لائحہ عمل میں وہ قطعاً یکسو نہیں ہے۔ ہندوستان میں، بھارت میں، مودی کے انڈیا میں ندوۃ العلماء کی مسلمانوں کی ایک تنظیم ہے، اس کے علاوہ جمعیت علماء ہند کی ایک تنظیم ہے، لیکن یہ تمام تر اپنی حکمت عملی کے ساتھ اپنے مقاصد کے تعین کے لیے بھی یونی ڈائریکشنل نہیں ہے۔ ایک اسد الدین اویسی ہے جو پاکستان مخالف بیانات میں بہت زیادہ مشہور ہیں، لیکن ان کا بھی جو حلقہ ہے یا جو ان کا جو دائرہ اثر ہے وہ صرف حیدرآباد تک محدود ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارتی مسلمانوں میں ایک انٹلیکچول لیڈرشپ پوٹینشل کا فقدان ہے۔ ان حالات میں ظاہر بحث کو سمیٹتے ہوئے گزشتہ چند ہفتوں پہلے یا چند مہینوں پہلے یا چند دن پہلے بالی ووڈ سے کئی آوازیں ہمیں سننے کو ملی، کئی آوازیں ان شہریت کے متنازع بل کے خلاف بلند ہوئی ہیں۔ اس متنازع شریعت بل کے خلاف جو مشہور بالی ووڈ کے جو ایکٹرز ہیں اور ایکٹریسز ہیں، انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ان میں دیپیکا پڈوکون بھی شامل ہے، پرینیتی چوپڑا بھی شامل ہے، بھارت کے مشہور جو بالی ووڈ کے ڈائریکٹر ہیں انوراگ کیشپ، اور ان کی بہت سپر ہٹ فلمیں بھی ہیں اور وہ بھی اس میں شامل ہے، اداکارہ ہما قریشی بھی ہے، سوشانت سنگھ بھی ہے، جاوید جعفری جیسے لوگ بھی شامل ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قدر کرٹیکل سچویشن میں بھی ہمارے 3 خان جو ہیں وہ منظر عام سے بالکل غائب ہے، بلکہ شاہ رخ خان صاحب تو صفائیہ دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میری بیوی ہندو ہے اور میرے بیٹوں کا کوئی مذہب نہیں۔ شاہ رخ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، شاہ رخ خان ایک سیلیبریٹی ہے، شاہ رخ خان ایک سپر سٹار ہے، وہ دنیا میں جانا جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں۔ ایک جب سماج میں، جب سوسائٹی میں اس قدر سپلٹ ہو، مذہب کی بنیاد پہ نفرت پھیلائی جا رہی ہو، مذہب کے نام پہ تفریق کی جا رہی ہو، اور ایک کمیونٹی کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا، اور وہ کمیونٹی بھی وہ جس کی تعداد 25 کروڑ ہو، یعنی کہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ مسلمان بھارت میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو انہی کی کمیونٹی کے چند لوگ ہیں جو سپر سٹار بھی ہیں اور جو ایک حق کی آواز ہے، جو انصاف کی آواز ہے، کیونکہ بھارتی آئین بھی یہی کہتا ہے کہ ہم سیکولر ہے۔ بھارتی آئین سیکولر کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ریاست ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ کوئی
تفریق نہیں کرے گی۔ تو اس لحاظ سے شاہ رخ خان کو یہ آواز یا سلمان خان کے لیے یا عامر خان کے لیے یہ آواز اٹھانا خود بھارتی آئین کے عین موافق ہوتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی کسی قسم کی کوئی آواز سامنے نہیں آ رہی، حق کی آواز سامنے نہیں آ رہی، انصاف کی آواز سامنے نہیں آ رہی۔ اور ہم یہ نہیں کہتے، میرا یہ بھی دعویٰ قطعاً نہیں ہے کہ ایک شاہ رخ خان صاحب کی آواز اٹھانے سے یا ٹویٹ کر دینے سے معاملات مکمل بدل جائیں گے یا نریندر مودی کو وہ اقتدار سے ہٹا دیں گے یا کوئی انقلاب کا خطرہ ہے یا پورا معاشرہ چینج ہو جائے گا یا پورا سسٹم یا نظام چینج ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک شخص کبھی پورے نظام پہ حاوی نہیں ہو سکتا، ایک شخص کبھی پورے معاشرے پہ حاوی نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ لوگ جن کی آواز سے کوئی فرق پڑتا ہے، جن کی آواز سے کوئی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے یا جن کی آواز کو انٹرنیشنل کمیونٹی بڑے توجہ اور انہماک سے سن سکتی ہے اور انڈین حکومت سے اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتی ہے کہ یہ بڑے سپر سٹارز بھی، سیلیبریٹیز بھی آپ کے ملک میں خود کو محفوظ تصور نہیں کرتے، جنہوں نے انڈیا کو، بالی ووڈ کو ایک نام دیا ہے، تو آپ اپنے اقدامات پہ ذرا غور کریں اور نظر ثانی کریں۔ ان سے تو بہتر انوراگ کشیپ ہے، جنہوں نے خود ایک ٹویٹ میں شاہ رخ خان صاحب کو ہی شاید یہ غیرت دلانے کی کوشش کی ہے کہ میں مایوس ہوں ان لوگوں سے کہ جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، جو بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ان حالات میں خاموش ہیں، جن کے آواز اٹھانے سے کچھ تبدیلی کی امید ہے، وہ بھی خاموش ہے۔ میں نریندر مودی کے اقدامات سے مایوس نہیں ہوں، بلکہ ان لوگوں کی خاموشی سے بہت زیادہ مایوس ہوں۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل شاہ رخ خان کی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا ٹائٹل تھا زیرو، جس میں شاہ رخ خان ایک بونے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس فلم کو کرٹکس نے، ناقدین نے بری طرح سے فلاپ قرار دیا ہے، اور شاہ رخ خان کی یعنی کہ شاہ رخ خان کو ظاہر ہے اس فلم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ فلم فلاپ قرار پائی ہے۔ تو آج بھارتی مسلمان جس کرب، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، جن مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور ان کو ایک سہارے کی ضرورت ہے، اس حالت میں شاہ رخ خان کی جو خاموشی ہے، پراسرار خاموشی ہے، مصلحت سے بھرپور، مصلحت پہ مبنی جو خاموشی ہے، وہ ایک بار پھر عملاً یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جیسے شاہ رخ خان کی فلم زیرو تھی، اس کا کردار اس فلم میں زیرو تھا، اسی فلم کی طرح اور اسی فلم کے کردار کی طرح شاہ رخ خان اپنی میدان میں بھی زیرو ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔